کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک ہی مشکل دو انسانوں کی زندگی میں آتی ہے، ایک شخص ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ فرق صرف حالات کا نہیں ہوتا، فرق صبر کا ہوتا ہے۔ صبر صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں، صبر ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو اندھیرے میں بھی امید کا چراغ دکھاتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، صبر تلخ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ آج ہم صبر کا وہ رس جانیں گے جو سمجھ لینے کے بعد شاید آپ زندگی کے ہر آزمائش کو ایک نئے انداز سے دیکھنے لگے۔ ہم اکثر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری مشکل آسان کر دے، میرا غم ختم کر دے، میرے حالات بدل دے، لیکن جب دعا کے باوجود حالات فوراً نہیں بدلتے تو دل میں بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ انسان سوچتا ہے شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، شاید اللہ نے مجھے بلا دیا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ خاموش ضرور ہوتا ہے مگر بے خبر کبھی نہیں ہوتا۔ وہ تمہارے ہر آنسو کو جانتا ہے، ہر سسکی کو سنتا ہے اور تمہارے دل کے ہر کیفیت سے واقف ہے۔ قرآن ہمیں ایک عظیم حقیقت بتاتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو صرف انعام ملے گا، بلکہ فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ یہی صبر کا پہلا راز ہے۔ صبر صرف انتظار کا نام نہیں، صبر اللہ کی معیت کا نام ہے۔ جب انسان یہ یقین اپنے دل میں بسا لیتا ہے تو آزمائش ختم ہونے سے پہلے ہی اس کے دل میں سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس درخت پر سب سے زیادہ پھل آنا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوا برداشت کرتا ہے۔ اگر آج تمہاری زندگی میں مسلسل امتحان آ رہی ہے تو ہر آزمائش کو سزا مت سمجھو۔ ممکن ہے اللہ تمہیں اس مقام کے لیے تیار کر رہا ہو جہاں تم نے ابھی تک خود کو دیکھا ہی نہیں۔ اکثر انسان جلدی میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر دعا فوراً قبول ہو جائے، ہر مسئلہ آج ہی ختم ہو جائے، ہر غم ابھی دور ہو جائے، لیکن اللہ وقت کا مالک ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی نعمت کس وقت تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر بارش بیچ ہونے سے پہلے آ جائے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے، اور اگر صحیح وقت پر آئے تو وہی بارش زندگی بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے ہر تاخیر کے پیچھے بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ اس لیے رومی فرماتی ہے، جو چیز تمہیں دیر سے ملتی ہے اکثر وہی سب سے زیادہ قیمتی ثابت ہوتی ہے۔ اگر آج تم انتظار میں ہو، اگر تمہاری دعائیں ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو مایوس مت ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے ایسا وقت چن رہا ہو جس کے بعد تم خود کہو الحمدللہ، اگر یہ نعمت پہلے مل جاتے تو شاید میں اس کے قدر نہ کر پاتا۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں ہی کیوں آزمائشوں میں ہو، میرے ہی دعائیں دیر سے کیوں قبول ہوتی ہے۔ یہ سوال نئی نہیں ہے، صدیوں
تمہیں تمہاری آواز سے پھیلی تمہاری دل کی کیفیت سے جانتا ہے۔ وہ تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ان دعاؤں کا جواب اس انداز میں دیتا ہے جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رومی فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایسے راحت دیتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتے۔ یہی صبر کا اصل راز ہے۔